مولا گرمی میں تخفیف عطا فرما، مولا گرمی میں تخفیف عطا فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلام الامام امام الکلام کو جو چار اشعار سماعت فرمائیں۔ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، اور جس راہ چل گئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، اور جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں۔ اور ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں،
اور اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو، جس سمت آ گئے ہو، سکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور تعالی صلی علیہ رحمہ کا لکھا ہوا کلام میں سماعت فرمائیں۔ واللہ 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 واللہ، زندگی ہے نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، واللہ 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 واللہ، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، 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 جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، واللہ 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 واللہ، چاندنی چار دن ہے سبھی کے لیے، 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 ہے سدا چاند عبد نبی کے لیے، واللہ 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 واللہ، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، 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 زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، واللہ واللہ واللہ
واللہ واللہ صلح کل نبی کا نہیں سنیو، 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 سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے، واللہ 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 جن کے دل میں ہے عشق نبی کی چمک، جن کے دل میں ہے عشق نبی کی چمک، جن کے دل میں ہے عشق نبی کی چمک، جن کے دل میں ہے عشق نبی کی چمک، جن کے دل میں ہے عشق نبی کی چمک، وہ ترستے نہیں چاندنی کے لیے، واللہ 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 داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، 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 ہے چراغ لحد روشنی کے لیے، واللہ 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 مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، 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 ایک پہچان دین نبی کے لیے، واللہ 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 مکی کا شیخ سمجھ فرمائیں۔ اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے، واللہ 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 السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، صدق اللہ مولانا علی العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقائے نامدار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کو سہارا دینے والے آقا کے برگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا
محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی میں نے قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت مبارکہ کی تلاوت کیا کہ پروردگار عالم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دینوں میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پیارا دین مذہب اسلام ہے۔ یعنی جس مذہب کو ہم اور آپ مانتے ہیں اسی مذہب کو پروردگار عالم نے چنا ہے اور اپنا پیارا مذہب کہا ہے۔ اور ہم اور آپ جس محفل میں بیٹھے ہیں نکاح کے متعلق ہے، یہ نکاح اتنی عظیم چیز ہے جس جوڑے کو پروردگار عالم نے پسند کیا، اور سب سے پہلے اس جوڑے کو پروردگار عالم نے جنت میں بنایا اور دنیا کے سامنے شائع کر دیا۔ یعنی نکاح یہ دنیاوی دستور اور طریقہ نہیں ہے، یہ پروردگار عالم نے جنت سے اس جوڑے کو بنایا ہے۔ یعنی اللہ عز و جل حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے، جب ان کا دل نہ لگا مصلحت الہی کے دستور طریقے پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے بائیں پسلی سے عورت حضرت حوا کو پیدا کیا۔ پھر دونوں کے درمیان نکاح ہوا، نکاح کا مہر کیا رہا؟ درود پاک رہا۔ یعنی یہ نکاح کا دستور اور طریقہ اللہ نے پسند کیا، اور سب سے پہلے یہ جنت کا مقام ہے جس جگہ پر اللہ نے ان دونوں جوڑوں کو پیدا کیا۔ اور یہ نکاح کا پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء اور رسول کو بھیجا سب نے اس سنت کو اپنایا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ ساری اور جاری رہے گا۔ یہ پروردگار عالم کی ایک نعمت ہے، جس نعمت سے پروردگار عالم ہمیں نوازتا ہے، اس کے بارگاہ میں ہم اور آپ سب سے پہلے جو کام کرتے ہیں اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ پروردگار عالم کے بارگاہ میں کوئی بھی چیز اللہ بندے کو جب نوازتا ہے، چاہے مال کی شکل میں، چاہے اولاد کی شکل میں، چاہے کسی خوشی کے شکل میں، تو سب سے پہلے بندہ اللہ عز و جل کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، یعنی انسان اللہ کا حمد باری تعالیٰ کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے، تو پروردگار عالم اتنا خوش ہوتا ہے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرے، اللہ کی نعمت کا چرچا کرے، اللہ کا شکریہ ادا کرے، تو پروردگار عالم اس شکریہ کی بدولت اس انسان کی ساری مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ صرف موت کے علاوہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کے علاوہ اللہ عز و جل اس کی ساری مصیبتوں، آفتوں، بلحیات کو، ساری چیز کو دور کر دیتا ہے۔ یعنی میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے تب۔ اور آگے میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، زمین پر بیٹھ کر اللہ کا جب ذکر کرے، تو قرآن خود ارشاد فرماتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي، یعنی انسان جب زمین پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی بندگی بیان کرتا ہے، تو اللہ اس بندے کا ذکر فرشتوں کے درمیان آسمان پر کرتا ہے۔ یہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ کا ترجمہ ہے
کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے تو تم زمین پر میرا ذکر کرو، میں تمہارا فرشتوں کے درمیان آسمان پر تیرا چرچا کروں گا۔ میرے آقا علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ ایک جماعت کے ساتھ میرے آقا گزرے، دیکھا کہ درخت کے نیچے بہت لوگ بیٹھے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے اس جگہ بیٹھائی، کیا تم ہلاک تو نہیں ہو گئے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا، اسی میں ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، ہم یہاں پر اللہ کے حمد و باری تعالی اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے جب سنا تو اللہ عز و جل کے بارگاہ میں تسبیح و تحلیل کیا اور ارشاد فرمایا کہ تم کامیاب ہو، پروردگار عالم تمہارا چرچا آسمانوں پر فرشتوں کے درمیان کر رہا ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں انسان کو کب ملتی ہے؟ جب پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو ایمان جیسی دولت دیا ہے تب، ورنہ ہم اور آپ مسلمان نہ ہوتے، ایمان جیسی دولت نہ ملتا تو آج ہم اپنے محفل کو بھی نہیں سجاتے، ہم محفل کو بھی نہیں سجاتے۔ ہم اللہ کا یہ احسان جتنا ہم شکریہ ادا کریں بہت کم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان جیسی دولت دیا اور ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ یہ نکاح اتنی عظیم چیز ہے جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں 4 وجہوں سے نکاح کرتا ہے، 4 وجہوں سے نکاح کرتا ہے، اور اس انسان اپنے درمیان خصلت، غفلت، محبت ساری چیزوں کو اپنے درمیان رکھتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان 4 وجہوں سے نکاح کرتا ہے، ایک مال کی وجہ سے، ایک حسب و نسب کی وجہ سے، تیسرا اپنے درمیان خوبصورتی کی وجہ سے، چوتھا دین کی وجہ سے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا انسان چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ان 4 چیزوں کو دیکھتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان 4 چیزوں میں تم اپنے درمیان ایک چیز کو ترجیح دے دو، پروردگار عالم ان ایک چیزوں میں تینوں چیزوں کو پرو دے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کے درمیان جب اس حدیث کا بیان کیا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا انسان سب سے پہلے اگر کسی چیز کو دیکھتا ہے تو خوبصورتی کو دیکھتا ہے۔ یہ خوبصورتی ایسی چیز ہے کہ آج انسان خوبصورت ہے، کل بدصورت بھی ہو سکتا ہے، یعنی خوبصورتی ختم بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز انسان مالداری کو دیکھتا ہے، یعنی انسان اپنی مال و دولت کو دیکھتا ہے، مگر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ مال بھی ختم ہونے والی چیز ہے۔ تیسری چیز انسان اپنے درمیان رتبہ اور مراتب کو دیکھتا ہے کہ آج میرا 4 لوگوں کے درمیان بہت عزت و وقار ہے، مگر وہی انسان کچھ غلطیاں کرتا ہے، وہ چاروں انسان اسے اپنے نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی تم نکاح کا پیغام بھیجو، چاہے نکاح کا پیغام لو، تو سب سے پہلے جو چیز ہے اسے دین دیکھو۔ اگر اس کے اندر دین ہے تو پروردگار عالم اس دین کی وجہ سے تمہارے درمیان مال میں برکت بھی دے گا اور تمہارے خوبصورتی میں اضافہ بھی کرے گا اور تمہارے عزت و وقار میں اور بلندی پہنچائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم دینداری کو دیکھو، یعنی انسان جب دینداری کو دیکھتا ہے تو اس کے دنیا اور آخرت دونوں اس کے درمیان نظر آتے ہیں۔ دوسری جگہ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تمہارے اندر اگر استطاعت اور طاقت ہے نکاح کرنے کا تو تم نکاح کرو، ورنہ تم روزہ رکھنا شروع کرو۔ استطاعت اور طاقت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استطاعت اور طاقت سے مراد حقوق ہے۔ حقوق یہ کہ ماں باپ کے جو حقوق ہے وہ انسان ادا کر سکے، پھر اس کے ہونے والی بیوی کے حقوق کو بھی ادا کر سکے۔ تب میرے آقا علیہ السلام نے نکاح کرنے کا حکم دیا، یعنی اس کے سارے حقوق کو انسان جب ادا کرے، ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو نکاح کا پیغام بھیجے
اور نکاح کے پیغام کو قبول کرے، ورنہ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے۔ میرے آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں 3 صحابہ کرام آئے، آنے کے بعد کچھ سوال لے کر آئے۔ آنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں جب آئے تو میرے آقا علیہ السلام نماز کی حالت میں تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی دروازے پر۔ وہ تینوں صحابہ ایک دیہات سے پیدل چل کر میرے آقا علیہ السلام کے حجرے مبارک کے قریب آئے۔ آنے کے بعد جب دیکھا کہ میرے آقا علیہ السلام نماز کی حالت میں ہیں تو وہ صحابہ رسول تعجب کرنے لگے۔ تعجب اس بات پہ تھے کہ میرے آقا نے نماز پڑھنے کا حکم بھی دیا، یعنی دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، اسلام کے ارکان، ساری چیزوں کو میرے آقا نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ وہ صحابہ دنگ یہ تھے کہ میرے آقا نماز کا حکم بھی دیتے ہیں اور نماز میں اس طرح کھڑے بھی ہوتے ہیں۔ وہ صحابہ رسول اپنے درمیان یہ عہد کرنے لگے کہ میں نماز ضرور پڑھوں گا۔ دوسرے صحابہ نے یہ عہد کیا کہ میں روزہ ضرور رکھوں گا، یعنی نماز تو پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھوں گا۔ تیسرے کی جب باری آئی تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، ساری چیزوں کو بھی کرتا ہوں، اب کس چیز کی قسم کھاؤں، یعنی عہد کس چیز کی کروں۔ ان کی ذہن میں یہ آیا کہ میں نکاح کے متعلق اپنی عہد کو پورا کروں، یعنی قسم کھاؤں کہ نکاح نہیں کروں گا۔ ابھی میرے آقا علیہ السلام نماز کی حالت میں تھے، وہ صحابہ اپنے درمیان اس گمان کو رکھے۔ میرے آقا نے نماز کو توڑ دیا، باہر تشریف لائے، لانے کے بعد صحابہ کے درمیان بیٹھے۔ اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء رسول وہی کام کرتے ہیں جو اللہ کے طرف سے انہیں حکم ہوتا ہے، ورنہ انسان دیکھے ہم قربانی کیے ہیں، یہ قربانی کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ میری سنت تو ہے ہی ہے۔ میرے آقا سے پوچھا گیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی سنت ہے۔ چونکہ میرے آقا نے خود قربانی کیا، کہہ دے سکتے تھے کہ یہ میری سنت نہیں، کہا یہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی سنت ہے۔ آج انسان عمرہ کرنے جاتا ہے تو صفا اور مروہ پر چکر لگاتا ہے، یہ کیا ہے؟ صفا اور مروہ پر چلنا، یہ حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت حاجرہ کے چلنا اس درمیان اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن کی آیت کریمہ نازل ہو گیا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یعنی دنیا میں انسان جو کام کرتا ہے، انبیاء اور رسول اللہ کے نیک بندے وہ کام کیے جو دنیا کے سامنے اللہ نے فرائض، واجبات، سنت اور مستحب کے طریقے پہ ہمارے درمیان اس چیز کو پھیلا دیا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے نماز کو جب توڑا، صحابہ کے درمیان آئے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے ساتھی، آپ نے کس چیز کی عہد کا گمان کیا؟ وہ صحابی رسول کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا یا رسول اللہ، میرے ساتھی نے نماز کے اور میرے ساتھی نے روزے کا عہد کیا، یا رسول اللہ آپ نے نماز نہیں توڑا، مگر میری جب باری آپ نے نماز تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیا میری حدیث النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یعنی نکاح کرنا میری سنت ہے اور جس نے اس سنت سے منہ موڑا مجھ سے نہیں، کیا یہ تیرے درمیان حدیث کا ٹکڑا نہیں پہنچا ہے؟ جب اتنا کہا تو میرے آقا علیہ السلام نے اس کو اپنے درمیان پیش کیا۔ وہ صاحب رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرا عہد یہ تھا کہ میں نکاح کروں گا، میری بیوی ہوگی، میرے بچے ہوں گے، میں ان کے ساتھ وقت گزاروں گا، تو میں اللہ کی عبادت سے کچھ دور روک سکتا ہوں، کچھ وقت روک سکتا ہوں کہ ہو سکے اللہ کی عبادت نہ ہو۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو میرے صحابہ، یہ سنو کہ نکاح اتنی عظیم چیز ہے، اور نکاح کے بعد تم اپنے بیوی، بال بچے، اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت کو گزارنا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے عبادت کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اولاد، اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ وقت دینا، اگر اس میں کوئی مداخلت نہ ہو تو میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
کہ اس میں اپنے درمیان گھر والوں کے ساتھ وقت دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے، اتنا پسند آتا ہے، وہ اسے عبادت کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ نکاح اتنی عظیم چیز ہے کہ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کا پیر گناہوں میں پھنسے رہے، اس پیر کو گناہوں سے نکالنے کا نام نکاح ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے، ایک صحابیہ آئیں۔ نکاح میں انسان جو چیزیں رہتی ہے غور و فکر نہیں کرتا۔ نکاح میں 3 چیزیں اتنی عظیم ہے، ایک مہردین ہے، دوسرا گواہ ہے، تیسرا ایجاب و قبول ہے۔ یعنی ایک ایسی چیز ہے مہردین کہ انسان اپنی زبان سے کچھ بھی کہہ دیتا ہے، مگر یہ حقوق ہے، انسان اسے ادا بھی کرتا ہے۔ مہردین کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے آقا کے بارگاہ میں ایک صحابیہ آئی، ایک صحابی آئے، دونوں کے نکاح کے متعلق کی بات ہوئی، اور صحابی بڑی غریب تھے، اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس کوئی کپڑا بھی نہیں تھا، ایک تہبند لنگی تھی جو لپیٹے تھے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تیری نکاح اگر صحابیہ کے ساتھ کر دی جائے تو تم مہر کیا ادا کرو گے؟ وہ صحابی رسول رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں اور میرے پاس کوئی چیز نہیں، کیا دوں گا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جاؤ مدینے کی گلیوں میں لوہے کے انگوٹھی اگر تجھے مل جائے تو اسے لے کر آؤ، اپنے دوستوں احباب سے مانگو، اپنے ساتھی سے مانگو۔ وہ صحابی رسول گئے مدینے کی گلیوں میں، انگوٹھی نہیں ملی۔ آنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں مایوس بیٹھ گئے۔ اس میں بھی حکمت تھی یہ کہ بیٹھنے کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیا ہوا؟ کہا نہیں ملا۔ کہا کیا اب مہر میں کیا دو گے؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس تہبند ہے، اسے آدھا پھاڑ کر بیوی کو دے دوں گا، آدھا لے لوں گا۔ کہا تو اپنے درمیان طہارت کو نہیں پا پائے گا، یعنی جسم کو نہیں ڈھک پاؤ گے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں بیٹھے رہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ قرآن مقدس کی آیت مبارکہ یاد ہے؟ وہ صحابی رسول جھوم گئے اور جھوم کر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے قرآن مقدس یاد ہے، میں حافظ قرآن۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جا میں تیرا نکاح اس صحابیہ کے ساتھ کرتا ہوں، مگر تیری مہر یہ ہے کہ قرآن مقدس کی چند آیت مبارکہ اپنی بیوی کو یاد کرا دینا۔ وہ صحابی رسول کا نکاح ہوا، گھر گئے، سب سے پہلے جو کام کیا اپنی بیوی کو قرآن مقدس کی آیت کریمہ کو یاد کرا کر پھر نبی کے بارگاہ میں تشریف لائے۔ لانے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی بیوی کو قرآن مقدس کی آیت مبارکہ کو یاد کرا دیا۔ جب اتنا کہا ہے میرے آقا صحابے کے درمیان بیٹھے رہے اور کہا دیکھو یہ میرے صحابی نے مہر کو کیسے اپنی بیوی کے درمیان ادا کیا ہے، قرآن مقدس کو یاد کرایا۔ یعنی 2 چیزیں ہمیں ملی کہ تم سب سے پہلے کوئی کسی چیز کی تعلیم دو تو قرآن دین کی تعلیم دو، اس کے بعد جو اسلام نے ہمیں مہر کے حقوق کو بتایا ہے اس مہر کو اپنے درمیان رکھ کر اس شرائط مطہرہ کے درمیان اسے ادا کرے۔ پروردگار عالم کے بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل جو محفل نکاح کے سجنے والی ہے مولا اسے اپنے بارگاہ میں قبول عطا فرمائے، کسی چیز کی کمی ہو مولا غیبی مدد عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل کھڑے سلام کھڑے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر
علينا من ثنيعة الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ علیکہ حشر میں سرکار آنا میرے عیب کو چھپانا اپنے رب سے بخشوانا ساتھ جنت میں بسانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ الصلاة والسلام عليك نورا من نور الله وعلى آلك وصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. یا پاک پروردگار عالم تیرے مقدس برکاہ میں ذکر و اذکار ہوا، نعت پاک پڑھا گیا ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کی گئی، شنی حاضر مولا ان سارے چیزوں کو تو اپنے برگاہ میں قبول عطا فرما. جو کچھ بھی بیان کرنے میں سننے میں کوئی کوتاہی ہو لغزش ہو مولا اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرما. بعدہ میرے آقا علیہ السلام کے برگاہ میں نظر المولا تو قبول عطا فرما. جتنے لوگ محفل پاک میں حاضر مولا سب کی حاضری کو تو قبول عطا فرما. ان میں جو پریشان ہے مولا پریشانیوں کو دور عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو مولا گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. مالک نصاب نے جس مقصد سے مولا محفل کو سجایا ہے بسایا ہے ان کے دلی جائز تمناؤں کو پوری عطا فرما. ان کے گھروں میں کوئی آفت و مولا اس آفت کو دور عطا فرما. ہم سب کے کمائی میں روزی میں گھروں میں دکان میں کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما. ہم سب کو شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرما. مولا پیارے آقا علیہ السلام کے صدقے طفیل ہم سب کو زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ عطا فرما. ہماری ماں اور بہن کی مولا تو آبرو کی حفاظت عطا فرما. ہمارے ملک میں امن و سلامتی قائم عطا فرما. بیت المقدس کی مولا تو حفاظت عطا فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی مولا تو مدد عطا فرما. وہاں کے مسلمانوں کی مولا تو غیبی مدد عطا فرما. وہاں کے مسلمانوں کی مولا تو حفاظت عطا فرما. ہم گناہگار بندے تیرے بارگاہ میں ہاتھ کو اٹھائیں مولا گرمی میں تخفیف عطا فرما. مولا گرمی میں تخفیف عطا فرما. مولا گرمی میں تخفیف عطا فرما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی علی سیدنا شفیعنا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ